چلیں ہاں، مسئلہ نمبر 963 کہ لو مات کافر ولم یخلف الا ورثۃ کفار الا ورثۃ کفار، کہ ایک کافر مرتا ہے اور اس کے فقط اور فقط کیا ہے کافر وارث ہیں اور ان کے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اب یہ بحث ہے کہ اس کی مرنے کے بعد اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو کیا اس کا اسلام اس کو فائدہ دے گا یا فائدہ نہیں دے گا؟ صحیح ثانی کا موقف تو گزشتہ مسائل سے یہ واضح ہوا کہ اگر جو ہے وہ میراث کے تقسیم ہونے سے پہلے کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کا اسلام کیا ہے اسے فائدہ دیتا ہے اور ساری میراث اسے مل جاتی ہے، بعض کا یا وہ کیا ہو جاتا ہے شریک ہو جاتا ہے، جو جیسا کہ کیا گزشتہ مسائل میں گزرا ہے۔ لیکن یہاں پر پہلے قیلہ کا کیا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ قیلہ کا نظریہ کیا ہے کہ ایک قول کیا ہے یہاں پر کیا موجود ہے، وہ قول یہ ہے کہ انہ لا اثر الاسلام ہی، کہ اس کے مسلمان ہونے کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ کان الحکم کما قبل اسلامی، اور حکم وہی رہے گا کہ جو اس کے اسلام ہونے سے پہلے تھا، یعنی یہاں پہ اس کو بھی جو ہے وہ بطور کافر کی کیا ہے ڈیل ہم کریں گے۔ فَإِن تَقَدَّمَتْ طَبْقَتُهُ، اگر اس کا جو طبقہ ہے یعنی مسلمان ہونے والے کو جو طبقہ ہے وہ پہلے ہے علی طبقۃ الباقین، باقیوں کے طبقہ سے پہلے ہے، کما اذا کان ابن للمیت، جیسا کہ یہ مسلمان ہونے والا کیا ہے میت کا بیٹا ہے، وہم اخوتہ، اور وہ جو باقی وارث ہیں جو کافر ہیں وہ اس کے بھائی ہیں، تو اختص الارث بھی، تو میراث کیسی کے ساتھ خاص رہے گی کیونکہ یہ پہلے طبقہ میں ہے۔ وَإِن سَاوَاهُمْ فِي الطَّبْقَةِ، اور اگر یہ ان کے ساتھ طبقہ میں مساوی ہو، یعنی یہ بھی کیا ہو بیٹا نہ ہو، یہ بھی ان کا کیا بھائی ہو، تو پھر کیا ہے شارکہم، تو یہ ان کے ساتھ میراث میں شریک ہوگا، یعنی یہاں پہ یہ قانون نہیں چلے گا کہ ساری کی ساری میراث اس کو مل جائے چونکہ یہ مسلمان ہے، نہیں، یہاں پہ کیا رہے گی شراکت رہے گی، یعنی گویا کہ اس کے اسلام ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، پہلے بھی اس کو شراکت کی بنیاد پہ میراث ملنی تھی اور اسلام کے بعد بھی اس کو کیا مل رہی ہے شراکت کی بنیاد پہ مل رہی ہے۔ وَإِن تَأَخَّرَتْ طَبْقَتُهُ، اور اگر اس کا طبقہ بعد والا ہے، کما اذا کان عم للمیت، کہ یہ جو ہے وہ میت کا کیا ہے چچا لگتا ہے، وہم اخوتہ، اور باقی جو کافر وارث ہیں وہ کیا اس کے بھائی ہیں، تو بھائی کا طبقہ دوسرا ہے، چچے کا کیا ہے تیسرا ہے، تو اختص الارث بہم، تو یہاں پہ میراث کس کو ملے گی، وہ اس کے بھائیوں کو جو ہے وہ ملے گی کیونکہ وہ دوسرے طبقے میں کیا آتے ہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں مسلمان ہو گیا تو ہم کہیں گے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حکم وہی رہے گا جو اسلام سے پہلے کا تھا۔ ولیکن صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح تحقیق کیا اور صحیح نظریہ کیا ہے کہ ان مشارکتہ مع الباقین فی صورت مساواتہ معہم فی طبقۃ انما ہی فی خصوص ما اذا کان اسلامہ بعد قسمت ترکت بینہ و بینہم، کہ یہ جو مساوات والا حکم لگایا گیا ہے کہ یہ شریک ہو جاتا ہے باقیوں کے ساتھ میراث میں، یہ کہاں پہ لگایا، دوسری مثال میں لگایا نا، کہ اگر یہ جو ہے وہ بھائی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی بھی کیا ہیں اس کے بھائی ہیں، یعنی ایک بندہ فوت ہوا کافر تھا، اس کے سارے بھائی کیا تھے کافر تھے، اولاد وغیرہ اس کی نہیں تھی، والدین بھی نہیں تھے، تو ایک بھائی کیا ہو گیا مسلمان ہو گیا، تو وہاں پہ مشہور فقہا نے کیا کہا کہ جی وہ شریک ہی رہے گا، اس کے مسلمان ہونے کا کیا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انہوں نے شریک ہونے کا حکم لگایا ہے مشہور نے کہہ رہا ہوں قیلہ والے قول نے، اس قیلہ والے قول میں صحیح ثانی کا کیا موقف ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ شریک ہوگا انما ہی فی خصوص ما، یہ فقط اس صورت میں شریک ہوتا ہے کہ اذا کان اسلامہ بعد قسمت ترکت بینہ و بینہم، کہ جب اس کا اسلام کب ہے تقسیم کے بعد ہے، تقسیم کے بعد ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ بھئی یہ شریک ہو جائے گا، اسے کہے گا کہ بھئی آپ آدھی میراث کیا ہے مجھے بھی دو، میں کیا ہے مسلمان ہوں، تو یہ ترکہ کیا تقسیم ہونے کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پہ جب تک سب وہ ترکہ جو تقسیم کریں گے تو وہ سب بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب جو اس کے کافر بھائی ہیں سب میں کیا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، تو یہ سب کے اندر تقسیم ہو جائے گا، اور یہ بھی کیا مسلمان ہو گیا تقسیم ہونے کے بعد، تقسیم ہونے کے بعد مسلمان ہو چکا تو اس کو تو پہلے سے مل چکا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی اس کی وہی جو شراکت تھی وہ اب کیا رہے گی باقی رہے گی۔ تو بعد قسمت ترکت بینہ و بینہم، جب اس کے درمیان اور اس کے جو کافر وارث ہیں ان کے درمیان ترکہ تقسیم ہو چکا اور یہ مسلمان ہو چکا تو ہم کہیں گے وہی شراکت والا حکم باقی رہے گا، ٹھیک ہے، پہلے ہی شراکت کے طور پہ میراث مل چکی ہے، وہی کیا رہے گی باقی رہے گی۔ وہ اما اذا کان قبلہ، لیکن اگر یہ مسلمان ہو کب جی قبلہ قسمت ترکہ ابھی تک تقسیم نہیں ہوا اور یہ کیا مسلمان ہو گیا، تو اب یہاں پہ شراکت نہیں چلے گی۔ قیلہ والا قول کیا کہہ رہا ہے کہ اب بھی یہاں پہ کیا شراکت چلے گی اور اسلام ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام ہونے کا کیا فائدہ ظاہر
ہوگا، اور وہ فائدہ کیا ہوگا کہ فَيَخْتَصُّ الْإِرْثُ بِهِ، کہ سارے کی ساری میراث اسی کو مل جائے گی اور باقی اس کے بھائیوں کو نہیں ملے گی، اگرچہ وہ اس کے ساتھ کیا ہے طبقہ میں ایک جیسے ہیں پھر بھی نہیں ملے گی۔ یہ یہاں پہ کیا بن جائے گا، حاجب بن جائے گا، مانع بن جائے گا۔ کما ان اختصاص طبقۃ سابقہ بالارث فی صورت تأخر طبقتہ من اسلم، جیسا کہ یہاں پہ جو تیسری مثال تھی اوپر والی مسئلہ میں، کہ اس کا جو مسلمان ہو رہا ہے اس کا طبقہ کیا ہے بعد میں ہے، کیونکہ یہ کیا ہے میت کا چچا ہے، اور پہلے والا طبقہ کس کا ہے بھائیوں کا ہے، وہ کافر ہیں۔ تو یہاں پہ قیلہ والے قول نے کیا کہا کہ یہ بعد والے طبقہ میں ہے، اس کے اسلام ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مسلمان ہونے کا، مسلمان بنے یا نہ بنے دونوں صورتوں میں اس کو کیا ہے میراث نہیں ملے گی، کیونکہ پہلے والے طبقہ میں کیا ہے موجود ہیں کافر۔ تو یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جی طبقہ سابقہ کیا ہو جائے گا، ارث کے ساتھ خاص رہے گا، اور یہ جو بعد والے طبقے میں بندہ آ رہا ہے اس کے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جو حکم تھا۔ کما ان اختصاص طبقۃ سابقہ بالارث، جیسا کہ طبقہ سابقہ کا جو اختصاص ہے ارث کے ساتھ، فی صورت اس صورت میں کہ تأخر طبقۃ من اسلم، کہ جو مسلمان ہو رہا ہے اس کا طبقہ کیا آ رہا ہے متاخر ہو رہا ہے، انما ہوا فی خصوص ما، یہ اختصاص اسی صورت میں ہے کہ اذا کان من فی طبقۃ سابقۃ واحدا، کہ جب طبقہ سابقہ میں جو بندہ ہے وہ کیا ہو ایک ہو، او متعددن یا ایک سے زیادہ ہو، ما کون اسلام من اسلم بعد قسمت ترکۃ بینہم، جبکہ وہ بندہ جو مسلمان ہو رہا ہے وہ ترکہ کی تقسیم کے بعد ہو رہا ہے، یعنی وہ طبقہ سابقہ میں ایک یا متعدد کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ایک ہو یا متعدد ہو، اور ما کون اسلام من اسلم بعد قسمت ترکۃ بینہم، جبکہ جو اس بندے کا مسلمان ہونا ہے وہ کیا ہو ترکہ کی تقسیم کے بعد ہو، پھر تو یہی حکم ہے کہ اگر وہ پہلے مرحلہ پہ جو ہے وہ وارث جو کافر تھے وہ اسی کے ساتھ خاص ہے تو اسی کے ساتھ خاص رہے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ کب کچھ نہیں ملے گا؟ اگر ترکہ کی تقسیم کے بعد یہ کیا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے۔ اما اذا کان اسلام ہو قبل القسمت، لیکن اگر اس کا جو اسلام ہے وہ ترکہ کی تقسیم سے پہلے ہوگا تو فیختص الارث بہ، تو پھر ساری کی ساری میراث کیا ہو جائے گی اس کے ساتھ خاص ہو جائے گی۔ یعنی یہاں پہ جو ترکہ کی تقسیم کا ہونا اور نہ ہونا ہے اس کے درمیان سے اس ثانی کیا کرتے ہیں فرق کرتے ہیں، اور قیلہ والا قول جو ہے وہ اس کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا۔ تو لہذا جو ہے وہ سارے کے سارے جو کافر وارث ہیں ان کے درمیان کسی کا مسلمان ہونا اس سے فائدہ دے سکتا ہے، لیکن اس سے کیا کہنا پڑے گا کہ بھئی میراث تقسیم ہونے سے پہلے پہلے کیا ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ، اگر دیر کی اور میراث کی تقسیم ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شراکت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شراکت تو پہلے سے تھی اس کی، اگر ہوگی تو ہوگی، نہیں ہے تو نہیں ملے، شراکت کا یا اختصاص کا جو بھی فائدہ ملنا تھا وہ سارے کے سارا مسلمان ہونے کی وجہ سے ملے گا، مسلمان ہونے کی وجہ سے کب ملے گا؟ وہی ترکہ کی تقسیم سے پہلے ملے گا۔ اچھا، ابھی جو بحث ہے وہ کافر کی تعریف کے متعلق کر رہے ہیں کہ کافر سے کیا مراد ہے اور مسلمان سے کیا مراد ہے۔ کہتے ہیں کہ المراد من المسلم والکافر، مسلمان اور کافر سے کیا مراد ہے، چاہے وہ وارث ہو یا موروث ہو، موروث کون ہوتا ہے؟ میت ہوتا ہے نا، چاہے وہ حاجب ہو یا محجوب ہو، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس میں مسلمان اور کافر سے ہماری کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں عام من المسلم والکافر بالاصالۃ والتبعیۃ، یہ عام ہے چاہے وہ مسلمان کافر بالاصالت ہوں یا مسلمان کافر کیا ہوں بالتبعیت ہوں۔ اچھا، ومن الثانی، طبیعت کی مثالیں یہ والی ہو جائیں گی، طبیعت کی مثالوں میں کیا ہے؟ المجنون والطفل غیر الممیز والممیز، تین ہو گئے نا، پہلا مجنون، دوسرا وہ بچہ جو غیر ممیز ہے، تیسرا ممیز بچہ لیکن الذی لم یختر الاسلام او الکفر بنفسی، کہ جس نے ابھی تک نہ اسلام کو اختیار کیا ہے نہ ہی کیا ہے کفر کو خود اختیار کیا ہے ممیز سمجھدار ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ طبیعت کے کھاتے میں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فَكُلُّ طِفْلٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ أَوْ نَحْوِهِ، ہر وہ طفل کے جو غیر ممیز ہو یا غیر ممیز کی طرح ہو، یعنی ممیز بھی ہے یا غیر ممیز کی طرح ہو، یعنی اس میں مجنون بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ بچہ جو غیر ممیز ہے یعنی سمجھدار نہیں ہے یا اسی کی طرح ہے یعنی مجنون ہے تو بڑا ہے تو مجنون، کان احد ابویہ مسلمن، اگر اس کے ماں باپ میں سے ایک مسلمان ہوا، حال انعقاد نطفت ہی، کہ جب اس کے نطفہ کا انعقاد ہوا تھا، جب حمل ٹھہرا تھا تو ماں باپ میں سے ایک کیا ہے مسلمان تھا، تو یہ بچہ کیا کہلائے گا، یا یہ جو غیر ممیز بچہ یا یہ جو مجنون ہے کیا کہلائے گا؟
بے حکم المسلم، یہ مسلمان کے حکم میں کہلائے گا۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کون سے والا مسلمان؟ تبعیت والا، کہ چونکہ اس کے ماں باپ میں سے ایک مسلمان تھا عمل کے دوران، تو یہ اسی کی اتباع میں کیا کہلائے گا؟ مسلمان کہلائے گا۔ فَيَمْنَعُ مِنْ إِرْثِ الْكَافِرِ، پس یہ کافر کی ارث سے مانع بن جائے گا، یعنی یہ جب بچہ موجود ہے تو اب کافر کو کیا ہے؟ ارث نہیں ملے گی۔ اگر باقی اس کے جو بھائی ہیں وہ کافر ہیں، یہ چھوٹا بچہ موجود ہے، تو باقیوں کو کیا ہے؟ میراث نہیں ملے گی۔ وَلَا يَرِثُهُ الْكَافِرُ، اور اس میت سے جو فوت ہونے والا ہے اس سے کافر میراث نہیں پائے گا۔ بل يَرِثُهُ الْإِمَامُ، بلکہ امام کیا پائیں گے؟ میراث پائیں گے۔ اذا لم يكن له وارث مسلم، ہاں یہ اس تعبیر کا کیا مطلب ہے کہ فیمنع من ارث الکافر، یہ کافر کی میراث سے مانع بن جائے گا۔ ولا یرث الکافر، ہاں یہاں پہ ہم یہ بناتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ میت سے ہم بنائیں، یہ عبارت اب کیا سیٹ بنے گی کہ ہم نے کیا کہا کہ ہر وہ بچہ جو غیر ممیز ہے یا جو مجنون ہے، جب اس کے نطفہ کا انعقاد ہوا تھا تو اس کے ماں باپ میں سے ایک ہے مسلمان تھا، تو یہ بچہ کس کے حکم میں آتا ہے؟ مسلمان کے حکم میں آتا ہے۔ اب اس بچے کی جو ہے ولادت ہوتی ہے اور اس کے پاس کیا ہے؟ مال ہے، فرض کریں اس کے نام پہ دکانیں ہیں، بہت سارا زمین ہے، اور یہ بچہ کیا ہے؟ فوت ہو جاتا ہے۔ جب یہ بچہ فوت ہوگا تو اب ہم کیا کہیں گے بھی کون فوت ہوا ہے؟ آیا کافر فوت ہوا ہے یا مسلمان فوت ہوا ہے؟ تو ہم دیکھیں گے، ہم کہیں گے بھی اگر اس کے انعقاد نطفہ کے وقت ماں باپ میں سے ایک مسلمان تھا تو یہ بچہ کس کے حکم میں جائے گا؟ مسلمان کے حکم میں جائے گا۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ کون فوت ہوا ہے؟ مسلمان فوت ہوا ہے۔ جب مسلمان فوت ہوا ہے تو اب اس کا جو وارث کافر ہوگا، اس کا فرض کریں والد ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا اس سے میراث پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ وہ کافر ہیں۔ ہم کیا کہیں گے کہ جو ان کا کفر ہے وہ میراث پانے میں کیا بن جائے گا؟ مانع بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وارثوں کا جو کفر ہے ان کا کفر کیا ہے؟ مسلمان کی میراث بننے میں کیا بنتا ہے؟ مانع بنتا ہے، اور یہ بالکل پہلا مسئلہ تھا یہاں پہ۔ تو وہ جو کافر ہے وہ اس مسلمان کی میراث نہیں پا سکے گا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر میراث کس کو دیں گے؟ تو ہم کہیں گے اس کی میراث کس کے پاس جائے گی؟ امام علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کی جو وارث ہے وہ کوئی کافر نہیں ہوتا، اور اس کی میراث کس کے پاس چلی جاتی ہے؟ امام علیہ السلام کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو یعنی فیمنع من ارث الکافر، یعنی یہ جو بندہ ہے، جو بچہ ہے جس کا انعقاد نطفہ اس وقت ہوا تھا کہ اس کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان تھا، یہ چونکہ مسلمان کے حکم میں ہے، لہٰذا جب یہ مرے گا تو یہ کافر کی ارث سے مانع بن جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کافر کیا ہے؟ میراث نہیں پا سکے گا۔ ولا یرث الکافر، اور کافر اس کا وارث نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، یہ وہ تفسیریہ ہو جائے گا، کافر اس کا وارث نہیں بنے گا۔ بل یرثہ الامام علیہ السلام، بلکہ امام علیہ السلام اس کے کیا بنیں گے؟ وارث بنیں گے۔ اذا لم یکن لہ وارث مسلم، اگر اس کا کوئی ایک وارث مسلمان نہ ہوا، سارے کے سارے کافر ہوئے۔ جیسے کہ بڑے مسلمان کافر تھا، ہاں بالکل، وہ جیسے کہ جو ہے وہ جو طبعیت والا مسلمان نہیں ہوتا، بالاصالہ جسے ہم مسلمان کہتے ہیں، یعنی جو بالغ اور عاقل ہے، بڑا ہے، اس کا حکم کیا تھا؟ وہی حکم کیا یہاں پہ آئے گا۔ اچھا، یہ کس کی مثال دی ہے؟ کہ جو مسلمان تھا طبعیت کی وجہ سے۔ ابھی ایک مثال دیتے ہیں جو کفر ہے طبعیت کی وجہ سے۔ وَكُلُّ طِفْلٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ أَوْ نَحْوِهِ، ہر وہ بچہ جو غیر ممیز ہے یا جو غیر ممیز کی طرح بچہ شمار ہوتا ہے، یعنی جو مجنون ہے، کان ابواہ مان کافرین، اگر اس کے دونوں ماں باپ یعنی اس کے جو والدین ہیں وہ کیا تھے؟ دونوں کافر تھے، حال انعقاد نطفت ہی، کہ جب اس کے نطفہ کا انعقاد ہوا تھا، تو یہ جو بچہ ہے، یہ جو مجنون ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ بے حکم الکافر، یہ کافر کے حکم میں کہلائے گا۔ فلا یارث المسلم، یعنی یہ کافر ہو گیا نا، فلا یارث المسلم، یوں کہیں گے، چونکہ یہ کافر ہے تو کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا نا، تو یہ جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، مطلقاً کیا ہے؟ یہ مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ یعنی ایک مسلمان فوت ہوا تو ہم کہیں گے کہ یہ جو بچہ ہے کیا یہ اس کا وارث بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو ہم کہیں گے چونکہ یہ بچہ کس کے حکم میں آ رہا ہے؟ کافر کے حکم میں آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ مسلمان کی کیا میراث نہیں پائے گا۔ اچھا، مطلقاً کیا تفسیر ہے کہ چاہے یہ بلوغت کے بعد کیا ہے؟ مسلمان بھی ہو جائے، ٹھیک ہے جی، چاہے یہ بلوغت کے بعد مسلمان بھی ہو جائے، پھر بھی کیا یہ وارث نہیں بنے گا۔ لیکن وہاں پہ ایک صورت لکھی تھی 959 نمبر مسئلے میں
کہ یہ جو نابالغ بچے ہیں جو کافر ہیں، تو جو دوسرے مسلمان کو آپ کیا ہے میراث جب دے رہے ہیں تو وہ مسلمان کیا ہے اس کے اوپر خرچ کرے گا احتیاط لازم کے طور پہ، اور بلوغت کے بعد اگر مسلمان ہوتا ہے تو وہ اس کو کیا کر دے گا، جتنا ایسا بچہ ہوگا وہ واپس کر دے گا. ٹھیک ہے، وہ تھوڑی صورت میں تفصیل آئے گی، لیکن اس تفصیل سے ہٹ کے ہم سیدھے سیدھا کیا کہیں گے کہ بھئی یہ بچہ چونکہ کافر کے حکم میں ہے، لہٰذا یہ مسلمان جو مرنے والا ہے اس کی میراث میں یہ بالکل کیا شریک نہیں ہوگا. کما لا یرث الکافرہ، جیسا کہ یہ بچہ جو ہے وہ کافر کا بھی وارث نہیں بنے گا. کافرہ یہاں پہ پڑھیں گے، مسلمان کا وارث بھی نہیں بن سکتا اور کافر کا وارث بھی نہیں بنے گا. کب؟ اذا کان لہ وارث مسلم، کہ جب اس مرنے والا جو کافر ہے اس کے وارث مسلمان موجود ہیں. اذا کان لہ وارث مسلم غیر الامام علیہ السلام، امام علیہ السلام کے علاوہ اگر دیگر وارث موجود ہیں تو وہ کافر بھی کیا ہے، یہ جو بچہ ہے اس کافر کا کیا ہے وارث نہیں بنے گا، کیونکہ بچہ کس کے حکم میں جا رہا ہے، کافر کے حکم میں جائے گا. علی کلام فی بعض الصور تقدم فی المسألۃ 959. ٹھیک ہے، بعض صورتوں میں ایک کلام تھی جو ہم نے ذکر کر دی کہ وارث نہیں بنے گا لیکن اس کے اوپر خرچہ ہوتا رہے گا، اور بلوغت کے بعد اگر ہو جاتا ہے اسلام کے اظہار کر لیتے ہیں تو جو باقی میراث بچی ہوگی وہ مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا ہمارا کلام رہے گا احتیاط واجب والا، لیکن حکم کیا یہی رہے گا. نام اذا اسلم احد ابویہ قبل بلوغہ، لیکن اس کی بلوغت سے پہلے اگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو تابعہ فی الاسلام، تو یہ انہی کے تابع ہو جائے گا اسلام میں. وجرا علیہ حکم المسلمین، اور اس کے اوپر کیا ہے مسلمانوں والا حکم کیا ہے جاری ہو جائے گا. تو اسے کیا کہتے ہیں، بالطبعیت کیا ہے مسلمان ہونا، بالطبعیت کافر ہونا اور بالطبعیت کیا ہے مسلمان ہونا. تو لہٰذا جو جتنے بھی مسلمانوں کے بچے ہیں وہ فقہ کی اصطلاح میں کیا کہلائیں گے، بالطبعیت، طبیعت کی وجہ سے کیا مسلمان کہلائیں گے، یا فقہ کی الفاظ میں کیا کہلائیں گے، محکوم بالاسلام کہلائیں گے. یعنی وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے، محکوم بالاسلام کہلائیں گے. اچھا جی، اگلا مسئلہ 965 کے المسلمون یتوارثون، مسلمان ایک دوسرے سے میراث پاتے ہیں. یتوارثون یہ کیا ہے، وہ مشارکت کے معنی میں آتا ہے نا، توارث یتوارث، باب تفاعل جو ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے میراث پاتے ہیں. وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْمَذَاهِبِ وَالْأُصُولِ وَالْعَقَائِدِ، اگرچہ وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہوں مذاہب کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے، جو اصول تین جو چیزیں اصول نہیں، اصول کے اعتبار سے تو نہیں، اصول تو اصول کے اعتبار سے اختلاف تو وہ اصلا بندہ کافر ہو جاتا ہے نا، اصول دین. یعنی مذاہب، اصول اور عقائد کے اعتبار سے یہ سارا عطف تفصیلی رہے گا. یعنی اصول ان کا ایک ہے، توحید اور رسالت کو سب ماننے والے ہیں، باقی جو ان کے عقائد اور مذاہب ہیں ان میں کیا تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے، مشرک کوئی نہ ہو، تو یہ ایک دوسرے سے میراث پاتے جائیں گے. نام اصول وہی اصول مذہبی کے معنی میں ہے ظاہراً، تو یعنی ان کے 5 اصول الگ ہیں، ہمارے 5 اصول الگ ہیں ظاہراً. لیکن ہم اصول دین سے کیا مراد لیتے ہیں، 3 لیتے ہیں نا اصول دین، توحید، نبوت اور قیامت. تو ان اصول کا جو بھی منکر ہو وہ تو دین سے خارج ہو جاتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ اصول مذہب لیں تو ہاں، اصول مذہب یہاں پہ مراد لیں گے. ہاں، یعنی اصول دین یہاں پہ مراد نہیں ہوں گے، اصول مذہب مراد ہوں گے. یہ آپ کی تعبیر ٹھیک ہے. نام المنتحرون الاسلام، وہ افراد کے جو نسبت رکھتے ہیں اسلام کی طرف، خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن المحکومون بالکفر، لیکن ان کا حکم کیا ہے، کفر والا ہے. کہ ممن تقدم ذکر فی کتاب طہارہ، کہ جن کا ذکر کتاب طہارت میں گزرا ہے. یعنی خارجی خوارج کے وہاں پہ ذکر تھا، غلات کا وہاں پہ ذکر تھا، مشرکین کا ذکر تھا. تو یہ ظاہری طور پہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہوتے غالی ہیں، کافر ہیں، یا خارجی ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ناسبی ہوتے ہیں. تو لا یرثون من المسلمین، یہ جو ہے وہ کفار کے چونکہ حکم میں ہے تو لہٰذا یہ جو ہے وہ مسلمان سے میراث نہیں پائیں گے. وَيَرِثُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمْ، لیکن مسلمان کیا ان سے میراث پائے گا. الکفار یتوارثون، اسی طریقے سے جتنے کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے میراث پائیں گے. ٹھیک ہے، اگر درمیان میں کوئی مسلمان نہیں ہے تو آپس سے میراث پائیں گے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کافر مرتا ہے تو اس کی میراث کیا ہے، حق مشار کو دے دیں، نہیں، ان کی آپس سے میراث تقسیم ہوگی. وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ، اگرچہ ان کا آپس میں جو ان کے مذاہب ہیں اور آپس والے جو دین ہیں، ملل اور ملت دین کے معنی میں آتا ہے، نحل بھی اسی معنی میں، اگرچہ آپس کے جو ان کے ادیان ہیں وہ مختلف ہوں. کافر ہوں، ہم تو یہ دیکھیں گے نا کہ بھئی توحید کو نہیں مانتے تو کافر، اور رسالت کو نہیں مانتے تو کافر. ٹھیک ہے،
رسالت کو نہیں مانتے تو کافر، توحید کو نہیں مانتے تو کافر. اس کے بعد ان کا آگے جو دین ہو، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی اگر والد ہندو تھا، بیٹا جو ہے وہ عیسائی تھا، تو بیٹا جو عیسائی ہے وہ ہندو سے بھی کیا میراث پائے گا، اس میں کوئی. اے سید، آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ وارث ہوں گے ایک دوسرے کے؟ یہ تو اپنے مذاہب کے مطابق دیکھیں گے کہ اگر وہ وراثت پاتے ہیں یا ایک دوسرے کے. ہاں نہیں، اگر ہم سے وہ پوچھیں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں، یا ہماری حکومت ہوگی جب مسلمانوں کی، اور وہ ان کے پیسے کو جب تقسیم کرے گی حکومت، تو اس صورت میں یہ ہو جائے نا. تو یہ ظاہری بات ہے، یہ حکم شرعی بیان کر کے جو اپلائی کرنا ہے وہ تطبیق دوسرا مسئلہ ہے. آپ کا سوال تطبیق کے اوپر ہے. ابھی آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ اپنے ملکوں میں رہ رہے ہیں، اپنا خود کریں گے، کیونکہ ہم ان کو حکم شرعی بتا رہے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے. اب ان کی جو ہے وہ مرضی عمل کریں یا نہ کریں، لیکن اگر ہمارے بس میں اور ہماری حکومت ہو اور اس طریقے سے ہمیں کہا جائے تقسیم کرنے کا، تو ہم تو ایسی تقسیم کر کے دیں گے. ہم فرق نہیں کریں گے، ہم کہیں گے بھی ٹھیک ہے سارے کے سارے کافر ہیں ہمارے. وہ کہتے رہے نہیں جی ہم تو ہندو ہیں، یہ بیٹا جو ہے وہ کرسچن ہے، عیسائی ہے، یہ میراث نہیں پائے گا ہندو سے. ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ کے ہندو مذہب میں ہوگا، ہمارے یہاں سب کیا برابر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فیارث النصرانی من الیہودی، نصرانی یہودی سے میراث پائے گا، وہ بالعکس الٹا بھی ایسا ہو سکتا ہے. بل یارث الحربی من الذمی، وہ بالعکس جو حربی کافر ہے وہ ذمی سے جو ٹیکس دے رہا ہے اس سے میراث پائے گا، الٹا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یشترط فی ارث بعضهم من بعض فقدان الوارث مسلم کما تقدم. یہ تو بیان ہو چکا تھا نا کہ کافر وارث تب ایک دوسرے سے میراث پاتے ہیں جب درمیان میں مسلمان ہو. مسلمان آ گیا تو وہ حاجب اور مانے کیا بن جاتا ہے، وہ کافروں کی میراث کیا نہیں ملتی. دوسرا ہاں وہ اس کے والدین یعنی مسلمان ہو جائیں، یہ بیان کیا نا. والدین جب مسلمان ہو جائیں گے تو بچہ کیا ہو جائے گا، مسلمان شمار ہوگا. جب مسلمان شمار ہوگا تو اب اس کیا کام مسلمان والے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، کون مرا ہے کون نہیں مرا ساری تفصیل بیان کرے. جب مسلمان ہو گیا تو پھر تو کافر والدین تو مسلمان کیا نا ہم نے، یعنی بچہ نابالغ ہے اور اس کے والدین میں سے، یعنی طبیعت کی دو صورتیں ہم نے بنائی. نہیں، طبیعت کی دو صورتیں کیا مطلب ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو دونوں والدین کیا تھے، یعنی ماں باپ کیا تھے، کافر تھے. اور 7-8 سال کا ہوا تو فرض کریں کہ والدہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئی. جیسے ایک مسلمان ہوتا جائے گا اس کے اوپر بھی حکم کیا آ جائے گا، اسلام کا آ جائے گا فوراً، مسلمان کیا کام آ جائے گا. اللہم صل. اچھا اگلی بحث جو ہے وہ ارتداد کی کیا بحث ہے.